سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے شوٹر۔ یہ سنائپر کے سلسلے کا پارٹ 3 ہے اور آپ سن رہے ہیں شوٹر کی قسط نمبر 14۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شام کو معلوم ہوا کہ پولیس تمام لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئی تھی۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ اگلے دن دیو گڑھ کے شمشان گھاٹ میں ان کے کریا کرم کا بندوبست کیا جا رہا تھا۔ رشید نے تبصرہ کیا، سیکیورٹی کا تو سخت انتظام ہوگا۔ میں نے فیصلہ سنایا، پھر ابھی سے جا کر فائر کرنے کو مناسب جگہ ڈھونڈنی پڑے گی۔ رشید نے کہا، مجھے سنائی نہیں دیا، کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، مذاق کر رہا تھا یار۔ اس نے سکھ کا سانس بھرا، شکر ہے، میں تو سمجھا سچ میں رات خواری میں گزرے گی۔ میں نے تصدیق چاہی، سماعتیں کام کرنی لگی ہیں نا؟ وہ جلدی سے بولا، میں بھی مذاق کر رہا تھا۔ تو کھانا کھا کر آرام کرو، خوب اچھی نیند لو۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے چہکا، شکریہ باس، بہت شکریہ۔ میں سنجیدگی سے بولا، میری پوری بات نہیں ہوئی ابھی تک۔ اس نے خیال ظاہر کیا، جانتا ہوں یہی کہنا ہے کہ کل سویرے نکلیں گے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، معلوم نہیں تھا کہ تم اتنا غلط اندازہ بھی لگا سکتے ہو۔ وہ متعجب ہوا، کیا مطلب؟ گویا صبح بھی آرام کرنا ہے؟ پھر شری ناتھ کے خاتمے کو کب جائیں گے؟ میں نے منہ بنایا، یہی تو بتا رہا تھا مگر تم نے بات ہی مکمل نہیں ہونے دی۔ اس نے تکیہ دوہرا کرتے ہوئے کوہنی ٹیکی، چلیں اب بتا دیں۔ میں نے واضح کیا، ونود کو کہو کہ ہم 7 بجے کھانا کھائیں گے، اس کے بعد تم بھرپور نیند لے لینا اور 7:30 بجے ہم دیو گڑھ کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ اس نے تصدیق چاہی، صبح کے 7:30؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ 1930 بجے، جسے عام لوگ شام کے 7:30 کہتے ہیں۔ اس نے دہائی دی، مارے گئے باس، ظلم کی کوئی حد ہوتی ہے۔ 6:15 بج رہے ہیں، تم کھانے سے پہلے بھی پون گھنٹہ آرام کر سکتے ہو اور کھانے کے بعد بھی 10-15 منٹ مل جائیں گے، اور کتنا آرام چاہیے؟ خدا کسی سنائپر کے ساتھ قبر بھی سانجھی نہ کرے، طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ ونود کو کھانے کا بتانے چل دیا۔ میں نے بلند و بانگ کہا لگایا، مگر وہ کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر نکل گیا تھا۔ کھانے کے بعد ہم نے کڑک چائے پی اور جانے کو تیار ہو گئے۔ ونود مجھ سے بغل گیر ہوا اور میرا ماتھا چوم کر کہا، رب راکھا میرے بھائی، میرے دوست، تم ہمارا فخر ہو۔ میں نے انکساری سے کہا، یہ سب تم لوگوں کی دعاؤں کے کرشمے ہیں ویر جی، اپنا بہت خیال رکھنا۔ جذباتی لہجے میں کہتے ہوئے وہ میری پیٹھ تھپ تھپا کر پیچھے ہو گیا۔ رشید پہلے ہی مسافہ کر کے کار کی طرف بڑھ گیا تھا، میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ بڑی سڑک پر چڑھتے ہی میں نے خاموشی کی دیوار گرائی، دیو گڑھ تک کتنا وقت لگے گا؟ رشید نے شرافت سے جواب اگلا، 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ مجھے کمین گاہ میں پہنچا کر تم کسی ہوٹل کا راستہ ناپنا۔ وہ عزم سے بولا، اتنا بھی کمزور نہیں ہوں۔ میں نے منہ بنایا، جتنا سوچتے ہو اس سے کچھ زیادہ ہی ہو۔ وہ معترض ہوا، جاسوس ہوں، کمانڈو نہیں کہ میری جسمانی برداشت ناپنے میں وقت ضائع کرتے رہو۔ میں ترکی ترکی بولا، تمہیں کشتی نہیں نگرانی کرنا ہے۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے اعتراف کیا، اتنی سردی میں پوری رات کھلے میں گزارنے کی حماقت کوئی سن کی سنائپر ہی کر سکتا ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں نے دہرایا، کہا تو ہے کسی ہوٹل میں چلے جانا۔ وہ مسکنت سے بولا، مہاراج دنیش نے تاکید کی تھی کہ تمہاری حفاظت میں کوئی کمی نہ چھوڑوں۔ میں مزاحیہ انداز میں بولا، تم جیسا محافظ خدا کسی کو نہ دے۔ وہ اطمینان سے بولا، بہرحال فکر نہ کرو، میں ہوٹل میں جاگتا رہوں گا، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے فون کرنا، میں پہنچ جاؤں گا۔ میں نے موضوع تبدیل کیا، شمشان گھاٹ کے قریب کوئی اونچائی میسر ہے؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا، ہاں، دیو گڑھ کو نیم پہاڑی علاقہ سمجھو۔ میں نے پوچھا، علاقے کو اچھی طرح جانتے تو ہو نا؟ بے فکر رہیں باس، دیو گڑھ کے چپے چپے سے واقف ہوں۔ گپ شپ کرتے درمیانی رفتار سے کار چلاتے ہوئے ہم 2.5 گھنٹے میں دیو گڑھ پہنچ گئے تھے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی میں نے کہا، سیدھے شمشان گھاٹ چلو۔ وہ شرافت سے بولا، ادھر ہی جا رہا ہوں باس۔ شمشان گھاٹ کو دیکھنے کے بعد اس کے قریب پڑنے والی پہاڑیوں کو دیکھا، مگر اندھیرے کی وجہ سے دور دور تک دکھاؤ ممکن نہیں تھا، بس مصنوعی روشنیوں کی مدد سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ گھنٹے ڈیڑھ کی مٹر گشت کے بعد میں نے رشید کو کسی ہوٹل میں چلنے کو کہا۔ وہ متعجب ہوا، مگر تمہارا ارادہ تو کچھ اور تھا۔ میں منہ بناتے ہوئے بولا، مجھے تو حفاظت کا کوئی بندوبست نظر نہیں آیا۔ وہ شری ناتھ کے آنے سے گھنٹہ بھر پہلے ہی سیکیورٹی لگائیں گے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ سر شام ہی راستوں کی نگرانی شروع کر دیں گے۔ خیر، میں نے ارادہ مؤخر کر دیا ہے کہ تمہارے بغیر اکیلے میں ڈر لگے گا۔ وہ جل کر بولا، تم بس میرا منہ خشک کرنا چاہتے تھے،
میں کہکہا لگا کر ہنس دیا تھا۔ وہ کھسیانے انداز میں بولا، باس تم جھوٹ بھی اس صفائی سے بولتے ہو کہ مخاطب کو سچ ہی لگتا ہے۔ میں طنزیہ لہجے میں بولا، جس بندے سے خدا عقل چھین لے اس کا ویسے بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مارتا ہوا بولا، ایک ہندو کا بہروپ بھر کر مسلسل خدا کی یاد میں لگے ہو اور مجھ سے بھی بے احتیاطی کروا رہے ہو، جبکہ جاسوسی کا پہلا اصول ہے کہ تنہائی میں بھی اپنے بہروپ کے خلاف کوئی حرکت کرے اور نہ کچھ بولے۔ کرو احتیاط، کس نے منع کیا ہے؟ باقی رہا میرا فعل تو میں جاسوس نہیں، سنائپر ہوں۔ تم لا علاج ہو باس، بے بسی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ایک ہوٹل کی پارکنگ میں کار موڑ دی۔ عمارت کی پیشانی پر ہوٹل راج محل درج تھا۔ تھوڑی دیر بعد استقبالیے سے ایک کمرے کی چابی پکڑ کر ہم پہلی منزل کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ کمرے میں 2 سنگل بیڈ لگے ہوئے تھے۔ تازہ دم ہو کر ہم آرام کرنے لیٹ گئے۔ آنکھیں میچنے سے پہلے میں نے ہدایت دی، صبح 6 بجے ہوٹل چھوڑ دیں گے، اور 6 بجے کا مطلب ہے 5 منٹ کم 6 بجے۔ وہ معترض ہوا، تو صاف صاف 5 منٹ کم 6 بجے کہیں، پورا 6 بجے کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے اپنے فوجی ہونے کی یاد دہانی کروائی۔ پردیس میں آ کر اپنے پیشے کے اصول تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ تم مرواؤ گے، تیش بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس نے چپ سادھ لی۔ صبح ہم منہ اندھیرے ہی ہوٹل سے نکل آئے۔ شمشان گھاٹ کے قریب پہنچنے تک مل گجا اجالا ہو چکا تھا۔ طلوع آفتاب سے پہلے میں اس جگہ پہنچ گیا تھا جو رات کو اندازے سے منتخب کی تھی۔ رشید کو انتظار کرنے کا کہہ کر میں پہاڑی پر چڑھ گیا تھا۔ وہاں سے شمشان گھاٹ کا زمینی فاصلہ تو قدرے زیادہ تھا، البتہ فضائی فاصلہ 1.5-2 کلومیٹر کے باقدر تھا۔ موبائل فون پر کال کر کے میں نے رشید کو واپس لوٹنے کی ہدایت کی۔ وہ مشورہ دیتے ہوئے بولا، باس ایک اکیلا 2 11 ہوتے ہیں۔ صاف کہوں تمہارے ساتھ مل کر جو 11 بنیں گے نا، ان میں سے 11.25 حصے کا کام مجھے خود کرنا ہوگا، اور تم جو پاؤ بھر کام کرو گے اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بھناتے ہوئے بولا، شیطان کے استاد، بھگوان تمہاری رکشا کرے، اور میرا جواب سنے بغیر رابطہ منقطع کر دیا۔ میں نے دوبارہ کال کی۔ اس نے کال وصول کرتے ہوئے پوچھا، اب کیا ہے؟ مہاراج میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ سن رہا ہوں، بلکہ مجبوراً سننی پڑ رہی ہے۔ شمشان گھاٹ لازماً جانا تاکہ میرے دوست کی آمد کی تصدیق کر سکو، اور اسی وجہ سے تمہیں جانے کی اجازت دی ہے۔ وہ فخریہ لہجے میں بولا، جانتا تھا باس، میرے بغیر کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے رابطہ منقطع کیا اور جگہ بنانے لگا۔ سب سے پہلے تو میں نے چھوٹے دستے والی کلہاڑی سے مطلوبہ جھاڑی میں لیٹنے کی جگہ بنائی۔ جو شاخیں کاٹیں ان کو بھی جھاڑی کے دائیں بائیں اس انداز میں لگا دیا کہ اب دور تو کیا، کافی نزدیک سے بھی میں نظر نہیں آ سکتا تھا۔ کلہاڑی سے زمین نرم کر کے بھی لیٹنے کی مناسب جگہ بنائی۔ گو اس کی خاص ضرورت تو نہیں تھی، مگر سنائپنگ کے وقت میں اصولوں کے خلاف جانے سے گریز کیا کرتا تھا، اور اس کی وجہ میرے استادوں کی سخت تربیت تھی۔ وہ ہمیشہ یہی نصیحت کرتے کہ میدان جنگ میں حالات کتنے ہی قابو میں کیوں نہ ہوں، ایک سپاہی کو تیاری برے ترین حالات کی رکھنی چاہیے۔ دشمن کی صلاحیتیں کیا ہیں اس پر توجہ دینے کے بجائے ماہر ترین مخالف کے حملے سے بچنے کی تدابیر اپنانی چاہیے۔ لیٹنے کی جگہ بنا کر میں نے رائفل جوڑی، سنائپنگ کی ضروری کارروائیاں پوری کی جو یقیناً آپ لوگوں کے لیے بھی نئی نہیں ہوں گی، یعنی ہوا کی رفتار ناپنا، میگزین میں ایمونیشن بھرنا، فاصلہ ناپ کر ایلیویشن نوب پر لگانا، حرارت ناپنا، رائفل کا لیول درست کرنا، بلندی اور پستی کا زاویہ معلوم کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کر کے میں رائفل کے پیچھے لیٹ گیا۔ اب انتظار کرنا تھا۔ سائٹ کا آبجیکٹ لینس کور اور آئی گلاس کور ہٹا کر میں شمشان گھاٹ کا جائزہ لینے لگا، جہاں ارتھیاں بنانے کا کام شروع ہو چکا تھا۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندو اپنے مردوں کو لازماً جلاتے ہیں، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ہندو دھرم میں کریا کرم کے 4 طریقے ہیں: اگنی، مٹی، جل، جنگل، یعنی جلانا، دفنانا، پانی میں بہانا اور جنگل میں چھوڑ دینا۔ عموماً 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو دفنایا جاتا ہے۔ اگر کوئی دفنانے کی وصیت کرے تو اسے بھی دفناتے ہیں، چاہے اس کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ہندو اپنے پنڈتوں کو بیٹھی حالت میں دفن کرتے ہیں۔ ایک ارتھی کم از کم 10-12 گھنٹے تک جلتی رہتی ہے، پھر اس کی راکھ کو، جسے ہندو استھی کہتے ہیں، مٹی کی گڈوی میں ڈال کر گنگا میں بہا دیا جاتا ہے۔ اس مقصد کو ہندو دور دراز کا سفر کر کے اپنے مردوں کی استھیاں گنگا میں بہانے جاتے ہیں۔ شمشان گھاٹ کافی وسیع تھا اور 12 ارتھیاں 2 قطار میں بنائی گئی تھیں۔ ہر ارتھی کے لیے لکڑیوں کا ڈھیر ترتیب دیا گیا تھا، جس کے بیچ میں مردے کو رکھ کر آگ میں جلایا جاتا۔ میں دلچسپی سے سارا منظر دیکھتا رہا۔ شمشان گھاٹ کے چاروں اطراف پولیس نے گھیرا ڈال دیا تھا۔ وہاں سے شری ناتھ کے آشرم تک جو راستہ جاتا تھا
اس پر بھی پولیس اور شری ناتھ کے چیلے متعین ہو گئے تھے۔ شمشان گھاٹ کے قریب جو اونچی عمارتیں تھیں ان کی چھتوں پر بھی پہرے دار نظر آ رہے تھے۔ مجھے 6-7 گھنٹے انتظار کرنا پڑا تھا۔ 12 بجے کے قریب ایک بڑا ہجوم لاشوں کو کندھے پر اٹھائے شمشان گھاٹ کی طرف بڑھتا نظر آ رہا تھا۔ ان کے شمشان گھاٹ میں پہنچنے کے چند منٹ کے بعد سڑک پر 4-5 کالے رنگ کی گاڑیاں حرکت کرتی نظر آئیں۔ میں ایک دم چوکنا ہو گیا تھا۔ گاڑیاں رکتے ہی دوسرے نمبر والی گاڑی کے علاوہ باقی گاڑیوں سے تیز و ترار اور چوکنا محافظ نکلے اور دوسری گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ پھر اس گاڑی سے ایک شخص برآمد ہوا۔ فوراً ہی تمام محافظوں نے عقبی نشست سے نکلنے والی شخصیت کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اسی وقت رشید کی کال موصول ہوئی۔ میں نے وصول کرنے کا بٹن دبا کر موبائل فون کان سے لگا لیا۔ وہی ہے، مختصراً کہتے ہوئے اس نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ میں نے یکسو ہو کر اس پر شست سادھ لی تھی۔ محافظوں نے یوں گھیرا بنایا تھا کہ کسی بھی سمت سے اسے نشانہ بنانے کی کوشش کامیاب نہ ہو پاتی، مگر ایک تکنیکی غلطی ان سے ہو گئی تھی۔ میں کافی بلندی پر بیٹھا تھا اور وہاں سے ان کے مائی باپ کے جسم کا وہ حصہ صاف نظر آ رہا تھا جس میں غلاظت و گندگی سے اٹی سوچیں بھری تھی، بالکل وہی حصہ جس پر نشانہ سادھنے کی مجھے ضرورت تھی۔ البتہ میں نے اس کے رکنے کا انتظار کرنا بھی ضروری سمجھا تھا کہ مجھے کوئی خاص جلدی نہیں تھی۔ لاشوں کو ارتھی پر رکھنے سے پہلے ایک چبوترا نما جگہ پر رکھا گیا تھا جہاں پنڈت اشلوک اور منتر وغیرہ پڑھ کر آخری رسومات کا آغاز کرتا ہے۔ وہ ایک لاش کے پاس جا کر رکا اور نیچے جھک کر غالباً اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تھا۔ چند لمحے وہ جھک کر کھڑا رہا، شاید کچھ بول بھی رہا ہو، مگر میری نظر سے اوجھل تھا، اس لیے درست اندازہ لگانا دشوار تھا۔ جو ہی وہ سیدھا ہوا مجھے پسندیدہ نشانہ مل گیا تھا۔ اس کا رخ قدرے ترچھا تھا اور سر کا دایاں حصہ میری شست کی زد میں آ رہا تھا۔ گو وہاں بھیڑ تھی، مگر اس کے دائیں بائیں جو لوگ موجود تھے وہ کسی طرح رحم یا ہمدردی کے قابل نہیں تھے۔ عوام کافی فاصلے پر کھڑی تھی، اس لیے کسی اور کو گولی نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ میری شہادت کی انگلی کافی دیر سے لبلبی کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ جو ہی دماغ نے کہا کہ ابھی، انگلی نے سرعت سے حکم کی تعمیل کی اور پیچھے کو جھٹکا لیتے ہوئے لبلبی کو دبا دیا، جس سے لبلبی کے ابھار کا ملاب سیر سے ٹوٹ گیا اور سیر نے آزاد ہو کر نیچے کی طرف حرکت کی۔ جو ہی سیر نیچے بیٹھا، فائرنگ پن نے ہیمبر سپرنگ کی طاقت سے آگے جا کر گولی کے پرائمر پر چوٹ مار کر بارود کو جلا دیا۔ کھوکھے کے اندر گیس پیدا ہوئی جس نے گولی کو چیمبر میں دھکیلا۔ گولی لمبی بیرل میں لینڈو گروز کی وجہ سے گھومتی ہوئی مزل کو چھوڑ کر 900 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ہدف کی طرف بڑھی اور 1950 میٹر کا فاصلہ طے کرتی ہوئی کھوپڑی کے دائیں جانب سے گھس کر اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے مخالف جانب سے نکل گئی تھی۔ ایک دم بھگدڑ مچ گئی تھی۔ کچھ لوگ حیرت اور دہشت سے اپنی جگہ سن ہو گئے تھے۔ ہمت و حوصلے والے لاش کو اٹھانے بڑھے، جبکہ کچھ لوگ حواس باختہ ہو کر بھاگ پڑے تھے۔ میں 2-3 منٹ تک تماشا دیکھتا رہا، لیکن اتنی فرصت نہیں تھی کہ زیادہ دیر لطف اندوز ہو پاتا۔ میرے لیے جلد از جلد وہ مقام چھوڑ دینا ہی بہتر تھا۔ گو پولیس اور شری ناتھ کے محافظوں سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ درستی سے میری جگہ کا اندازہ لگا پاتے، لیکن احتیاط کا تقاضا تھا کہ دشمن کی کمزوری کے بھروسے پر میں اپنی سلامتی کو قربان نہ کروں۔ میں نے رشید کو بھی کال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اس بارے میں پہلے ہی ہدایت دے چکا تھا۔ جان بچانے کی احتیاطوں کو وہ مجھ سے زیادہ جانتا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے میں نے بہتر سمجھا کہ رائفل سمیٹ کر پہاڑی کے نیچے پہنچ جاؤں۔ وہاں کوئی دیکھنے والا تو تھا نہیں کہ محتاط انداز میں کمین گاہ کو چھوڑتا۔ اس لیے اٹھنے کا ارادہ کرتے ہی میں نے اپنے اوپر سے ٹہنیاں ہٹاتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ جو ہی رائفل کی طرف ہاتھ بڑھائے، اچانک ہی ایک گولی چھوٹے تنے کے درخت میں سوراخ کرتے ہوئے میرے بائیں بازو کے کپڑے کو چھوتی ہوئی گزر گئی تھی۔ فائر کرنے والے کا نشانہ درست تھا، لیکن درخت کا تنا ٹہنیوں کی وجہ سے دور سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اتنا موٹا تو نہیں تھا کہ گولی اس میں پھنس جاتی، البتہ اس نے گولی کا رخ موڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے گولی نے صرف جیکٹ کے بازو سے رگڑ کھائی تھی۔ میں برقی کوندے کی طرح اوندھے منہ گرا اور جسم کو بالکل ہی زمین سے ملا دیا۔ ایسی حالت میں مجھ پر نشانہ سادھنا آسان نہ ہوتا۔ میں اس انداز میں لیٹا تھا کہ گولی چلانے والے کو اپنی کامیابی کا یقین ہونا مشکل نہیں تھا۔ اسی وقت میرے سر سے چند انچ اوپر شوں شوں کی ہیبت ناک آوازوں سے چند گولیاں ٹہنیوں کو توڑتے ہوئے گزر گئیں۔ بلا شبہ میں ایک سے زیادہ سنائپروں کے نشانے پر تھا۔ اگر میں نے احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کیا ہوتا تو اس وقت کہانی بیان کرنے کو باقی نہ بچا ہوتا۔ میرا دماغ حفاظتی تدابیر کے ساتھ سنائپروں کے حملے کی وجود کو بھی سوچ رہا تھا۔
انہیں میری جگہ کے بارے میں پہلے سے پتا ہوتا تو یقیناً شری ناتھ کے خاتمے سے پہلے ہی مجھے نشانہ بنا چکے ہوتے۔ اگر پہلے سے یہ معلوم نہیں تھا تو اتنی جلدی انہوں نے میری جگہ ڈھونڈی کیسے تھی؟ لمحہ بھر سوچنے کے بعد یہی اندازہ لگایا کہ انہیں پہلے سے معلوم تھا کہ شری ناتھ پر سنائپر کا حملہ ہوگا، اور انہوں نے اپنے سنائپر مختلف جگہوں پر تعینات کر دیے تھے۔ میری جگہ کے بارے میں وہ لا علم تھے، البتہ ان کا پیشہ ور سنائپر شری ناتھ کے دائیں بائیں موجود تھا، جو اس کی ہلاکت کے بعد گولی چلنے کے درست مقام کا اندازہ لگا پایا تھا۔ گولی ہدف کو جس زاویے سے چھوتی ہے اس کی بنیاد پر فائرر کی جگہ کا اندازہ لگانا کسی پیشہ ور سنائپر کے لیے قطعاً دشوار نہیں ہوتا۔ موبائل فون کی تھر تھراہٹ یعنی وائبریشن نے مجھے متوجہ کیا۔ کال وصول کرتے ہی رشید کی اندیشے بھری آواز سنائی دی، باس، نہایت خطرناک اطلاع ملی ہے۔ میں تیز لہجے میں بولا، میں سنائپروں کے نشانے پر ہوں، ادھر آنے کی غلطی مت کرنا۔ ان کا گھیرا توڑنے میں کامیاب ہو گیا تو خود سے رابطہ کروں گا، تم احتیاطی تدابیر پر عمل کرو۔ جاسوس ہونے کے ناطے وہ احتیاطی تدابیر کے بارے میں اچھی سے جانتا تھا، مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے بغیر تکرار کے ٹھیک ہے باس کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ غیر محسوس انداز میں بٹ پر گال ٹیکتے ہوئے میں نے ان چھتوں کی تلاشی لینا شروع کر دی جہاں ابتدا میں ان کی حرکت کا مشاہدہ کر چکا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ شمشان گھاٹ کے اطراف میں موجود اونچی عمارتوں پر دشمن سنائپر ہی مورچے بنا رہے تھے جنہیں میں عام آدمی سمجھا تھا۔ میں نے سب سے پہلے بالکل سامنے والی عمارت کی چھت پر دشمن کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور آسانی سے ڈھونڈ لیا۔ کہ اس نے خود کو چھپانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی، شاید اس لیے کہ انہیں یقین تھا کہ وہ پہلے حلے میں مجھے مار گرائیں گے۔ وہ دھوپ میں لیٹا تھا اور ٹیلی اسکوپ سائٹ کے شیشے کی چمک صاف دکھائی دے رہی تھی، جبکہ میں سائے میں تھا۔ اسی وجہ سے سائٹ کا شیشہ چمک نہیں مار رہا تھا۔ دھوپ میں لیٹے سنائپر کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیشے پر دھوپ نہ لگنے دے، ورنہ دور سے تاڑ لیا جائے گا۔ فاصلہ وغیرہ معلوم کر کے میں نے ٹیلی اسکوپ سائٹ کے شیشے کے انچ بھر اوپر شست سادی اور سانس روکتے ہوئے لبلبی دبا دی۔ وہ جگہ ہی پر تڑپنے لگا تھا۔ اسی وقت 2-3 گولیاں شوں شوں کی آواز سے میرے سر سے چند انچ اوپر گزری تھی۔ میں اپنی جگہ پر دبک گیا تھا۔ ساتھ ہی خیال آیا کہ میں وہیں دبکا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اپنے آدمی بھیج کر مجھے اس جگہ گھیر سکتے تھے۔ مجھے وہاں سے فوری طور پر نکلنا تھا۔ اگر وقت ہوتا تو میں تمام سنائپرز کا کریا کرم کر سکتا تھا، لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں نے لیٹے لیٹے احتیاط سے رائفل کو کھول کر بیگ میں منتقل کیا اور الٹا رینگتا ہوا جھاڑی کے عقبی جانب سے نکلا۔ دائیں جانب ایک پتھریلی چٹان تھی۔ بیگ کو چھاتی سے لگا کر میں لڑکتا ہوا چٹان تک پہنچا اور اس کے عقب میں ہو گیا۔ وہاں پھیلی گھنی کانٹے دار جھاڑیاں مجھے نظری آڑ مہیا کر رہی تھی، ورنہ 3-4 سنائپروں نے مجھے بھون دیا ہوتا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دشمن مجھے اس انداز میں گھیریں گے۔ اسی دم موبائل فون ہلکا سا تھر تھرایا۔ سکرین دیکھی تو رشید کا پیغام آیا ہوا تھا، تمہیں گھیر رہے ہیں باس، بھاگنے کی کوشش کرو۔ ٹھیک ہے، جوابی پیغام بھیجنا میں نے ضروری سمجھا تاکہ اسے میری خیریت کا معلوم ہو جائے۔ SR-1 کا بیگ کندھوں میں پہن کر میں پیچھے کی جانب کھسکنے لگا۔ دشمن کا گھیرا مکمل ہونے سے پہلے مجھے بھاگنا تھا۔ عقبی ڈھلان میں تھوڑا سا نیچے جاتے ہی مجھے سامنے کے نشانے سے مکمل آڑ میسر ہو گئی تھی، لیکن ایک بات یقینی تھی کہ پہاڑ کی بنیاد میں دشمن کے بندے موجود تھے یا پھر پہنچنے والے تھے۔ جھاڑیوں کی وجہ سے دور دور تک دکھاؤ ممکن نہیں تھا، اس لیے میں اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ آیا دشمن پہنچ چکا تھا یا نہیں۔ اگر دشمن کے بندے پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے کہ اطلاع ملتے ہی موقع کی طرف بھاگیں گے، تب تو ان کا پہنچ جانا حیران کن نہیں تھا۔ رشید نے بھی یہی پیغام بھیجا تھا کہ وہ مجھے گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے، گویا وہ اس علاقے میں دشمنوں کی نقل و حرکت دیکھ چکا تھا۔ چند قدم اٹھاتے ہی میری نظر ایک چھوٹی سی کھو پر پڑی جہاں ایک شخص سمٹ کر بیٹھ سکتا تھا۔ اس کے سامنے چھوٹی سی جھاڑی بھی موجود تھی، مگر جھاڑی اتنی گھنی نہیں تھی کہ اندر بیٹھا شخص مکمل چھپ سکتا۔ صورت سے فیصلہ کرتے ہوئے میں نے بیگ سے چھوٹے دستے والی کڑھاڑی نکالی اور ایک گھنی جھاڑی سے چند شاخیں کاٹ لیں۔ کٹی ہوئی شاخوں کے بچ جانے والے سروں پر میں نے مٹی اور گھاس کے تنکے مل دیے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ میں وہاں سے تازہ شاخیں کاٹ چکا ہوں۔ ایک اور جھاڑی سے بھی چند شاخیں کاٹ کر میں نے ساری شاخیں کھو کے سامنے زمین میں اس طرح گاڑ دیں کہ جب تک شاخوں کو ہٹا کر نہ دیکھا جاتا اندر موجود شخص نظر نہیں آ سکتا تھا۔ سامنے کی شاخیں دائیں بائیں کر کے میں اندر بیٹھ گیا اور شاخوں کو دوبارہ درست کر دیا۔ وہاں پاؤں پسارنا ممکن نہیں تھا۔ میں گویا احتبا کی حالت میں بیٹھا تھا، یعنی اس حالت میں بیٹھنا کہ گھٹنے چھاتی کے ساتھ لگے ہوں، تھوڑی گھٹنوں پر ٹکائی ہو اور دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گرد لپیٹے ہوں۔ SR-1 کا بیگ میری دائیں جانب کھو کی دیوار کے ساتھ رکھا تھا۔ اب مجھے دشمن کا انتظار کرنا تھا۔
یقیناً سب سے پہلے انہیں میری کمین گاہ تک ہی پہنچنا تھا۔ میرا موبائل فون تھر تھراہٹ یعنی وائبریشن پر لگا تھا۔ اسے میں نے بالکل خاموش کر دیا کہ تھر تھراہٹ کی آواز بھی حساس کانوں والے دور سے سن لیتے ہیں، اور پھر رشید کو پیغام لکھنے لگا: میں اسی علاقے میں چھپا ہوں، تم دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھ کر مجھے اپ ڈیٹ یعنی باخبر رکھنا، اور صرف لکھ کر پیغام بھیجنا، گھنٹی کرنے یا صوتی پیغام یعنی وائس میسج بھیجنے کی غلطی نہ کرنا۔ چھپنا ہی بہتر ہے باس، کیونکہ اس علاقے کو بڑی تعداد میں ایجنسی والوں، پولیس اور شری ناتھ کے پالتو چیلوں نے گھیرا ہوا ہے۔ تلاشی لینے والے اس کے علاوہ ہیں۔ میں نے پوچھا: شری ناتھ کا کیا بنا؟ جواب آیا: اپنے دستے راست کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اس دوران میں چاپ سنائی دی۔ میں کھو میں ترچھا بیٹھا تھا، گردن کو بائیں جانب موڑا۔ کھو سے چند فٹ کے فاصلے پر دشمن کے نچلے دھڑ کی جھلک نظر آئی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اگلا گھنٹہ ان کی نقل و حرکت جاری رہی۔ انہوں نے خاموشی کا بت بھی گرا دیا تھا، اب ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے ہدایات جاری رہی تھی۔ آہستہ آہستہ قدموں کی چاپ اور پکارتی آوازیں ختم ہونے لگیں۔ وہ تلاشی کا دائرہ بڑھا رہے تھے۔ 2-3 تلاشی لینے والے کھو کے قریب آئے، مگر کھو کو تلاش نہ کر سکے تھے۔ میں صبح کا ناشتہ کر کے وہاں پہنچا تھا اور اس وقت سپہر ہونے کو تھی۔ اچھی خاصی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ ایک پیشہ ور سنائپر مشن پر جانے سے پہلے اپنے پاس کھانے پینے کی کچھ نہ کچھ اشیاء ضرور رکھتا ہے۔ میرے پاس بھی پانی کی بوتل اور 2-3 پیکٹ بسکٹس موجود تھے۔ بغیر آواز پیدا کیے میں نے بیگ سے بسکٹ کا پیکٹ نکال کر پیٹ کے واویلے کے سامنے بند باندھا، اور پھر بے فکر ہو کر آگے کا لایا عمل سوچنے لگا۔ گاہے گاہے موبائل فون پر بھی نگاہ ڈال لیتا تاکہ رشید کا پیغام بر وقت پڑھ سکوں، مگر اس کے پیغامات آنا بند ہو گئے تھے۔ اچانک ہی نگاہ موبائل فون کے سگنل پر پڑی۔ ایک بھی سگنل نظر نہیں آ رہا تھا۔ پہلے تو لگا شاید کھو میں سگنل نہیں آ رہے، مگر پھر سوچا کہ کھو میں بیٹھے ہوئے رشید سے رابطہ کر چکا تھا۔ اگر پہلے سگنل آ رہے تھے تو بعد میں کون سی رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی؟ یقیناً دشمن نے وہاں طاقتور جیمر لگا دیا تھا۔ انہیں شک تھا کہ میں وہیں چھپا ہوں، اور ان کی کوشش تھی کہ میں اپنے ساتھیوں سے رابطہ کر کے تازہ صورتحال معلوم نہ کر سکوں۔ اگر واقعی میں ان کا یہی منصوبہ تھا تو وہ اتنی جلدی گھیرا ختم کرنے والے نہیں تھے۔ میری کمین گاہ اس قابل نہیں تھی کہ میں وہاں لمبا قیام کر سکتا۔ کوئی عام آدمی تو شاید وہاں گھنٹے 2 گھنٹے بھی نہ گزار پاتا۔ یہ تو میری ہی برداشت تھی کہ اتنی دیر سے وہاں یوں بند تھا جیسے انڈے میں بچہ ہوتا ہے۔ اندھیرا گہرا ہوتے ہی میں احتیاط سے باہر آ گیا۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ میں رات کا وقت کھو سے باہر گزارتا اور صبح کا اجالا پھیلتے ہی کھو میں گھس جاتا، اور دشمنوں کا گھیراؤ ختم ہونے تک اسی روزمرہ پر عمل پیرا رہتا۔ مگر مشکل یہ تھی کہ دشمن کا گھیراؤ طول کھینچتا تو مسائل بڑھ جاتے، اور پھر سردی میں کھلے آسمان تلے ساکن بیٹھے رہنا نہایت پر اذیت اور دشوار تھا۔ کھانے پینے کا مسئلہ بھی توجہ طلب تھا کہ 2 پیکٹ بسکٹ کے سہارے آخر کتنا وقت گزارتا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ میں آج ہی دشمن کا گھیرا توڑ کر نکلنے کی کوشش کرتا۔ گو اس میں بھی کم خطرات تو نہیں تھے، مگر کامیابی انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو کوشش سے باز نہیں آتے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، یا ایک مفکر کہتا ہے کہ کوشش نہ کرنے والوں کو وہی ملتا ہے جو کوشش کرنے والوں سے بچ جائے۔ میں مناسب وقت کا انتظار کرنے لگا۔ پہرے دار ابتدائی رات میں زیادہ چوکنا ہوتے ہیں، لیکن جوں جوں رات گہری ہوتی جاتی ہے، تھکن، نیند اور نا امیدی انہیں سست کر دیتی ہے۔ موسم بھی اپنا اثر دکھاتا ہے۔ گرمی ہو تو آخر شب کی ٹھنڈی ہوا لوری کا کام کرتی ہے۔ گرمی سے جھلسے بدن خنکی کی فرحت پا کر اونگنے لگتے ہیں، اور سردیوں میں رات کے آخری پہر ٹھنڈک کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پہرے دار حدت کے حصول کو آگ جلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یا کمبل چادر لپیٹ کر سردی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عموماً کانوں اور ناک کو بچانے کی خاطر مفلر وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، جو سماعتوں کی کارکردگی میں رکاوٹ بنتا ہے، اور یہی وقت پہرے داروں کی غفلت سے فائدہ اٹھانے کا ہوتا ہے۔ کھلے آسمان تلے سخت سردی پڑ رہی تھی۔ میں نے گرم کوٹ تو پہنا ہوا تھا، لیکن مسلسل بیٹھنے سے سردی کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ خود کو مصروف رکھنے کو میں نے تیز دھار چاقو سے چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں کاٹنا شروع کر دیں۔ یوں ایک تو چھپاؤ اور تلبیس کرنے میں آسانی رہتی، دوسرا حرکت کرنے سے سردی کا احساس بھی کم ہو گیا تھا۔ وقت کافی تھا، اس لیے میں تسلی سے کام کرتا رہا۔ اچانک ہی تڑتڑاہٹ کی آواز گونجی۔ شاید وہ تلاشی فائر کر رہے تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ کسی جانور کی آہٹ پا کر فائر کھولا ہو، مگر میں مطمئن انداز میں مصروف رہا کہ فائر کی آواز کافی دور سے سنائی دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اکیلا فائر ہوا۔
اور پھر وقفے وقفے سے کسی نہ کسی کی لبلبی پر دھری ہوئی انگلی خارش کر جاتی۔ میں تسلی سے اپنے کام کو جڑا رہا۔ جب مناسب ٹہنیاں اکٹھی ہو گئیں تو میں نے SR1 کا بیگ اسی کھو میں چھپا دیا جہاں میں پہلے خود چھپا تھا، کیونکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں اگر بھاگنا پڑ جاتا تو آسانی رہتی۔ یوں بھی فی الحال SR1 کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ میرے پاس 3 پستول موجود تھے، موہن بھیمانی کا والتھر P99، چرنجیت سے چھینا ہوا چھوٹے حجم کا روگر LCP 38 بور اور گلاک 19۔ والتھر بھی میں نے بیگ میں رہنے دیا کہ گلاک اور روگر میرے لیے کافی تھے۔ کھو کے دہانے کو میں نے درمیانے حجم کے پتھروں سے پاٹ دیا کہ جھاڑیاں اگر ہوا سے اڑ کر دائیں بائیں بھی ہو جاتی تو کھو کسی کی نظر میں نہ آتی۔ چاند آخری کوارٹر میں تھا اور اب تک طلوع نہیں ہوا تھا، لیکن مسلسل اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے اشیاء کے ہیولے آسانی سے نظر آ رہے تھے۔ پھر میں جھاڑیوں کو اپنے جسم کے گرد ایک مخصوص ترتیب سے لپیٹنے لگا۔ گھنٹے بھر کی مشقت کے بعد میں نے متحرک جھاڑی کا روپ دھار لیا تھا۔ بوتل کے پانی سے مٹی گیلی کر کے میں نے چہرے پر مل لی کہ یہ بھی تلبیس میں شامل ہے۔ رات 2:30-3 بجے کا عمل ہوگا جب میں جانے کو تیار ہوا اور محتاط انداز میں نشیب میں اترنے لگا۔ سائلنسر لگا گلاک میرے ہاتھ میں تھا۔ اندھیرے میں اترائی چڑھائی سے کہیں زیادہ مشکل ہوتی ہے، کیونکہ پاؤں ذرا سا غلط جگہ پر رکھنے سے انسان لڑکتا ہوا نشیب میں پہنچ جاتا ہے، اور حالات ایسے ہوں جیسے مجھے درپیش تھے تو لڑکنے سے لگنے والی چوٹوں سے بندہ بچ بھی جائے تو دشمنوں سے نہیں بچ سکتا کہ آواز سنتے ہی سب نے اکٹھے ہو جانا تھا۔ راستہ میرا دیکھا بھالا نہیں تھا، اس لیے اترائی کی مشکلات مزید بڑھ گئی تھی۔ البتہ پہاڑوں کا پرانا مزاج آشنا اور شناور تھا، اس لیے حرکت کرنے میں اتنا بھی زیادہ مسئلہ نہیں ہو رہا تھا جتنا عام شخص کو درپیش ہو سکتا تھا۔ میں نے تیزی کے بجائے درستی کو ترجیح دی تھی، اس لیے وہ چھوٹی سی اترائی بھی کافی دیر لگا کر طے ہوئی تھی۔ مشکل ڈھلان رفتہ رفتہ آسان ڈھلان میں تبدیل ہوئی، آخر اترائی ختم ہو گئی۔ ڈھلان پر جھاڑیاں کافی گھنی تھی، جو زمین کے ہموار ہوتے ہی بتدریج چھدری چھدری ہونے لگی تھی۔ 3-4 مقامات پر آگ کے شعلوں کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ یقیناً سردی سے مقابلے کو آگ کا ساتھ ضروری تھا۔ آگ کی روشنی نے دکھاؤ کے حالات کو قدرے بہتر کر دیا تھا۔ روشنی کے قریب بیٹھنے والوں کو اندھیرا کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتا ہے۔ یہ انسانی آنکھ کی خصوصیت ہے کہ روشنی اور اندھیرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ روشن کمرے میں بیٹھے شخص کو ایک دم اندھیرے میں جانا پڑے تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن 2-3 لمحوں کے بعد اس کی بینائی اندھیرے سے موافق ہو کر کام کرنے لگتی ہے۔ یوں ہی روشنی میں بیٹھے ہوں کو اندھیرا ضرورت سے زیادہ محسوس ہوتا ہے، اس لیے ان کا آگ جلانا میرے حق میں جاتا تھا۔ گاہے گاہے ٹارچ کی روشنی بھی اندھیرے کا سینہ چیرتی ہوئی لہرا کر دائیں بائیں سے نکل جاتی۔ ان لمحات میں میں بالکل ساکن ہو جاتا تھا۔ اطراف کا جائزہ لیتا ہوا میں دھیرے دھیرے ایک الاؤ کے قریب ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ وہاں موجود پہرے داروں کی گفتگو سنائی دینے لگی۔ انہوں نے سیاست کا موضوع چھیڑا ہوا تھا اور اپنے اپنے قائد کی خوبیوں کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی غلطیوں اور بے ایمانیوں کا تذکرہ بھی زوروں شوروں سے کر رہے تھے۔ ان کی بحث میرے لیے کافی مفید تھی۔ دوسری ٹولی ان سے 50-60 قدم دور بیٹھی تھی۔ میں نے پہلی ٹولی سے 10-15 قدم کا فاصلہ رکھ کر آگے بڑھنا چاہا۔ اسی وقت موبائل فون کی مترنم گھنٹی بجی، جو مجھے حیران کر گئی تھی، کیونکہ میرے موبائل فون پر سگنل نہیں آ رہے تھے، جس کا مطلب میں نے یہ لیا تھا کہ انہوں نے سگنل جام کر دیے تھے۔ اسی دم یاد آیا کہ سگنل جام ہونے کے بعد میں ایک بار بھی موبائل فون کی سکرین نہیں دیکھ سکا تھا، اور میرے موبائل فون کی گھنٹی اور تھر تھراہٹ چونکہ بند تھی، اس لیے کال یا پیغام آنے کا مجھے پتہ ہی نہ چل سکا۔ موبائل فون کی گھنٹی کی آواز کافی بلند تھی۔ میرے محبوب قیامت ہوگی، گلوکار جانے کس قیامت کا ذکر کر رہا تھا، مگر جس کا موبائل بج رہا تھا اس نے اپنے ساتھی کو 1 منٹ میں کال سن لوں یہ کہہ کر جب میری طرف قدم بڑھائے تو وہ منظر بھی چھوٹی موٹی قیامت کی یاد تازہ کر گیا تھا۔ میری کال کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ موبائل فون کان سے لگاتے ہوئے وہ شاکی لہجے میں بولا تھا اور پھر چپ ہو کر سننے لگا۔ نہ جانے دوسری طرف سے کیا کہا گیا تھا۔ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، اچھی طرح جانتی ہو تم سے زیادہ یہ میری اچھا تھی، مگر کیا کروں، سرکار کا نوکر ہوں، انکار تو نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خاموش ہو کر بات سننے لگا۔ اس دوران میں وہ بالکل میرے سامنے آ کر رک گیا تھا۔ وہ اتنے قریب آ گیا تھا کہ اس کی محبوبہ کی ہلکی آواز بھی میرے کانوں تک پہنچنے لگی۔ وہ پوچھ رہی تھی، آخر ایسا بھی کون سا ضروری کام ہے جو اس سمے تک ختم نہیں ہو سکا؟ ایک نرگواسی نے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، سارا دن اسے ڈھونڈتے رہے اور اب اسی کو پکڑنے کو پہرے پر کھڑا ہوں۔ پتہ نہیں بھوت ہے یا جادوگر، اپنا کام کر کے ایسا غائب ہوا ہے کہ کوئی سراغ نہیں مل رہا۔
وہ طنزیہ انداز میں بولی، بھوت کو ڈھونڈنا تو بے وقوفی ہوگی۔ منوہر سنجیدگی سے بولا، تمہیں شاید مذاق لگ رہا ہے، مگر خفیہ ایجنسی والے اسے بھوت سنائپر ہی کہہ رہے ہیں۔ حیرانی کا اظہار ہوا، اب بھلا یہ کیا نام ہوا؟ وہ اپنی معلومات کا اظہار کرتے ہوئے بولا، نام تو شاید ایس ایس ہے، بلکہ وہ بھی کوڈ نام ہے بے غیرت کا۔ موضوع بدلتے ہوئے وہ شاکی ہوئی، پراتمیش جی، جانتے ہو کتنی مشکل سے آج موقع ملا تھا جو تم نے ضائع کر دیا۔ اس نے صفائی پیش کی، شمع چاہتا ہوں میری جان، لیکن کیا کروں، مجبوری تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اور بعد میں بات کرتی ہوں، شاید پتا جی اٹھ گئے ہیں۔ رابطہ منقطع ہوا اور موبائل فون کی سکرین روشن ہو گئی۔ ان لمحات میں اگر پراتمیش کا چہرہ میری طرف گھوم جاتا تو یقیناً میں منکشف ہو گیا ہوتا، مگر اچانک ہی میرے بائیں طرف روشنی نمودار ہوئی۔ کسی نے ٹارچ کی روشنی ادھر پھینکی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھ کر وہ چلایا، یار ٹارچ تو بند کرو۔ ایک ہنستی ہوئی آواز ابھری۔ میں نے سوچا شاید دشمن کو پکڑ لیا ہے، ساتھ ہی روشنی غائب ہو گئی تھی۔ 2-3 قدم اس کی جانب بڑھتے ہوئے پراتمیش نے جوابی ہنسی اچھالی، اتنے بھاگوان نہیں ہیں منوہر جی کہ کسی بھوت کا پکڑ سکوں۔ میں نے گردن ادھر گھمائی، 2 آدمی اسی طرف آ رہے تھے۔ ان کے انداز سے نمایاں تھا کہ دشمن کی گشتی ٹولی تھی۔ پہرے دار ٹولیوں کے درمیانی خلا کو محفوظ بنانے کو انہوں نے گشتی ٹولیاں بھی مقرر کی تھیں۔ میں غیر محسوس انداز میں 2 قدم پیچھے لے کر ایک جھاڑی کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ منوہر نے اندازہ ظاہر کیا، مجھے بھی لگتا ہے وہ خبیث پہلے ہی فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا ہے اور ہم یوں ہی سمے برباد کر رہے ہیں۔ منوہر کے ساتھی نے کہا، گووند کو گولی لگنے سے پہلے ہم گھیرا مکمل کر چکے تھے۔ پراتمیش نے افسوس ظاہر کیا، گوتم بھائی، گووند بہترین سنائپر تھا۔ منوہر نے کہا، یقیناً ہوگا، مگر اس خبیث کی مہارت میں بھی کوئی شک نہیں۔ کنجر کی گولی ہی خطا نہیں جاتی۔ مہاراج شری ناتھ یادیو کو اس کے محافظوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، فقط سر کا چھوٹا سا حصہ نظر آ رہا تھا اور وہ کامیابی سے وار کر گیا۔ پراتمیش نے لکما دیا، سنا ہے موہن بھیمانی کی ہتیا بھی اسی نے کی ہے، بلکہ اس سے پہلے ممبئی کا ایک بڑا بزنس مین بھی اسی کا شکار بنا تھا، اسی وجہ سے تو اسے ایس ایس کہہ کر بلایا جاتا ہے۔ منوہر نے پوچھا، کس سے سنا ہے؟ پراتمیش بولا، ایجنسی والوں سے۔ موہن بھیمانی اور اس کے ساتھیوں کی موت کی وجہ اسی رائفل کی گولی بنی جس سے مہاراج شری ناتھ کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور سنا ہے یہ کوئی مخصوص رائفل ہے جو صرف ایس ایس کے پاس ہے۔ تبھی ایجنسی والوں کو جوں ہی پتا چلا انہوں نے اسے گھیرنے کا منصوبہ سوچ لیا، لیکن مہاراج کی قربانی دے کر بھی بھوت کو نہ پکڑ سکے۔ گوتم نے حیرانی ظاہر کی، تمہارے کہنے کا مطلب ہے ایجنسی والے پہلے سے جانتے تھے کہ وہ شری ناتھ پر حملہ کرے گا؟ پراتمیش نے پر اعتماد لہجے میں تفصیل بتائی، بالکل ایسا ہی ہے۔ موہن بھیمانی اور اس کے 11 ساتھیوں کی ہتیا اتنا معمولی واقعہ نہیں تھا کہ رام توجہ نہ ہوتی۔ انہیں پوسٹ مارٹم سے پہلے ہی وقوع سے مخصوص رائفل کے ایمونیشن کے کھوکے یعنی کیس ملے جو قریبی پہاڑی پر بکھرے پڑے تھے۔ وہ فوراً اصل کہانی تک پہنچ گئے تھے، اس لیے پوسٹ مارٹم کرنے والے سے خصوصی طور پر موت کی وجہ دریافت کی گئی۔ پتہ چلا کہ تمام کی موت مخصوص رائفل کی گولی سے ہوئی تھی، اور بعد میں ان کی لاشوں پر گولیاں برسا کر تفتیش کرنے والوں کو بھٹکانے کی کوشش کی گئی۔ گوتم معترض ہوا، مگر اس سے یہ کہاں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مہاراج شری ناتھ پر بھی حملہ کرے گا؟ پراتمیش نے لولی لنگڑی دلیل دی، موہن بھیمانی کے دشمن مہاراج شری ناتھ کے دوست تو نہیں ہو سکتے۔ گوتم نے منہ بنایا، کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ مہاراج شری ناتھ پر حملہ کرے گا، اور وہ بھی شمشان گھاٹ میں؟ منوہر مخل ہوا، پراتمیش درست کہہ رہا ہے دوست، اگر سنائپر نے لاشوں پر کلاشنکوف کی گولیاں برسا کر سنائپر رائفل کی گولیوں کو چھپانے کی کوشش کی تو اس کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان لوگوں کی موت کی وجہ ظاہر ہونے کے بعد مہاراج شری ناتھ ان کے کریا کرم کو شمشان گھاٹ آنے سے رک جائے، اور سنائپر کو چارہ پیش کرنے ہی کو ایجنسی والوں نے مہاراج شری ناتھ سے حقیقت پوشیدہ رکھی۔ گوتم متعجب ہوا، کیا یہ لوگ بھگوان سے نہیں ڈرتے کہ اتنے مہان منش کی ہتیا ان کی خود غرضی اور بے وقوفی کی وجہ سے ہوئی؟ منوہر دانت پیستے ہوئے بولا، ان ادھرمیوں یعنی بے دینوں کو پاپ اور پن یعنی گناہ و ثواب کی کیا پرواہ؟ پراتمیش کے ساتھی پہرے دار نے ہانک لگائی، ساتھیوں چائے بنا رہا ہوں، پینی ہے تو قریب آ جاؤ اور مجھے بھی بتاؤ کس تکرار میں لگے ہو۔ وکرم جانی، چائے ہم بھی پیئیں گے۔ پہرے داروں کی دوسری ٹولی جو ذرا فاصلے پر بیٹھی تھی انہوں نے بھی چائے بننے کی اطلاع کا خیر مقدم کیا تھا۔ گشتی ٹولی اور پراتمیش وکرم کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ان کی باتوں سے میری معلومات میں بھی اچھا اضافہ ہوا تھا۔ راہ نے شری ناتھ کی قربانی مجھے پکڑنے کو دی تھی۔ اگر وہ پہلے سے شری ناتھ کو صورتحال سے آگاہ کر دیتے تو یقیناً وہ سورما شمشان گھاٹ کا رخ بھی نہ کرتا۔ البتہ ایک بات واضح نہیں ہوئی تھی
کہ انہوں نے مجھے گولی چلانے سے پہلے گرفتار کرنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ اس کے پس پردہ یقیناً کوئی وجہ تو تھی، لیکن وہ وقت ایسی باتیں سوچنے کا نہیں تھا۔ یہ بعد میں اطمینان سے سوچا جا سکتا تھا، فی الحال تو گھیرے سے نکلنے کی ضرورت تھی۔ پراتمیش وغیرہ الاؤ کے قریب پہنچ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں محتاط انداز میں آگے سے رکھنے لگا۔ وہ بیٹھے بیٹھے ٹارچ کی روشنی دائیں بائیں پھینک دیتے تھے، مگر ٹارچ کا رخ اندر کی طرف ہی ہوتا تھا۔ 40-50 قدم کی دوری پیدا کرنے کے بعد میں قدرے سرعت سے دور ہٹنے لگا، لیکن اب تک احتیاط کا دامن نہیں چھوڑا تھا کہ بعید نہیں تھا کہ دشمن کے آدمیوں نے بیرونی گھیرا بھی لگایا ہوتا۔ ان سے فرلانگ بھر دور آتے ہی مجھے ایک سڑک مل گئی تھی۔ سڑک عبور کر کے میں نے سب سے پہلے ایک بڑی جھاڑی کی اوٹ میں جسم پر بندھی جاڑیاں اتار دیں اور موبائل فون نکال کر دیکھنے لگا۔ رشید کی کافی مس کالیں اور کافی پیغامات آئے ہوئے تھے۔ اسے خیریت کے پیغام کے ساتھ چند ہدایات بھی لکھ کر بھیجی اور سڑک سے قدرے فاصلہ رکھ کر اس کے متوازی چلنا شروع کر دیا۔ سڑک پر گاڑیوں کی بتیاں نظر آتے ہی میں آڑ میں ہو جاتا۔ اگر کوئی گڑا یا جھاڑی نہ ملتی تو فقط زمین پر لیٹ کر ساکن ہو جاتا۔ تیز رفتاری سے گزرنے والی گاڑی سے کوئی 20-25 قدم دور زمین پر لیٹے شخص کو دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ کلومیٹر 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اچانک کرخت آواز نے مجھے حیرت سے اچھلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ساتھ ہی ٹارچ روشن ہوئی۔ ابے کون ہے تو اور کہاں سے آ رہا ہے؟ گھنشام ہوں مہاراج، قریب کی کچی آبادی میں رہتا ہوں، تہکمانہ آواز ابھری۔ ہاتھ سر سے اوپر کر کے قریب آ جاؤ۔ میں ہاتھ سے سر بلند کر کے کانپنے کا ناٹک کرتے ہوئے اس کے قریب جانے لگا۔ محسوس یہی ہو رہا تھا کہ میں آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک گیا تھا۔ نہ جانے وہ کس مقصد کو وہاں موجود تھا۔ اسی اثنا میں سڑک کی جانب سے آواز ابھری، کون ہے پاریش؟ پاریش نے جواب دیا، پوچھ کر بتاتا ہوں سر جی۔ تبھی سڑک پر کسی چھوٹی گاڑی کی بتیاں دکھائی دیں۔ قریب پہنچنے پر تیز ٹارچ جلا کر گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا گیا۔ مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے وہاں چیک پوسٹ قائم کی ہوئی تھی اور ان کا ایک شخص فطری تقاضے کو سڑک سے قدرے دور ہٹا۔ تبھی اس کی نظر مجھ پر پڑی تھی۔ میں ہاتھ سر سے بلند کیے اس کے قریب ہوا۔ گھوم جاؤ، اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ اس نے ہاتھ میں صرف ٹارچ پکڑی ہوئی تھی، کوئی ہتھیار وغیرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تلاشی لیتے ہی گلاک اس کے ہتھے چڑھ جاتا اور پھر وہ مجھے بے بس کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ اس سے پہلے ہی مجھے اپنا کام کر گزرنا تھا۔ مڑنے کا جھانسا دیتے ہوئے میں ایک دم پلٹا اور برقی کوندے کی طرح جھپٹا۔ جب تک اس کی سمجھ میں کچھ آتا میرا بایاں ہاتھ اس کے منہ پر جم چکا تھا، جبکہ دائیں ہاتھ سے میں نے اس کی گردن کے گرد شکنجا کسا۔ اگلے ہی لمحے گردن توڑ جھٹکنے نے اسے زندہ رہنے کا حق چھین لیا۔ ٹارچ بھی ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی تھی۔ اس کے ساتھی کار کی طرف متوجہ تھے، اس لیے یہ کاروائی ان کی نظر سے اوجھل رہی تھی۔ اس کا جسم بجلی کا کرنٹ لگنے والے شخص کی طرح تھر تھرا رہا تھا۔ اسے زمین پر پھینک کر میں نے ٹارچ اٹھائی اور اس کی روشنی میں چیک پوسٹ کی طرف چل پڑا۔ کار آگے بڑھ گئی تھی۔ میرے ایک ہاتھ میں پستول اور دوسرے میں ٹارچ تھی۔ ٹارچ میں نے جلائے رکھی کہ اس کی تیز روشنی مجھے آڑ مہیا کر رہی تھی۔ جیسے چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے، یوں ہی ٹارچ کے پیچھے بھی اندھیرا ہی ہوتا ہے، اور دیکھنے والوں کی بینائی روشنی کی رکاوٹ کو عبور کر کے اندھیرے تک نہیں پہنچ پاتی۔ وہاں 3 آدمی موجود تھے۔ وہ عارضی چیک پوسٹ تھی۔ ایک ڈاٹسن کو آڑا ترچھا کھڑا کر کے انہوں نے آدھی سڑک بند کر رکھی تھی، یوں کہ وہاں سے صرف ایک گاڑی کا گزر ممکن ہو۔ 2 پلاسٹک کی کرسیاں اور ان کے سامنے پلاسٹک کی میز بھی رکھی تھی۔ ایک آدمی کرسی پر بیٹھا تھا، میز پر ایک پستول نظر آ رہا تھا۔ 2 افراد کندھوں پر ہتھیار لٹکائے دھیمی آواز میں گپ شپ کر رہے تھے۔ چوتھا شخص غالباً پاریش ہی تھا، جس کی گردن میں توڑ چکا تھا۔ تمام سادہ لباس میں تھے، جو ظاہر کر رہا تھا کہ وہ شری ناتھ کے پالتو تھے۔ اگر پولیس والے ہوتے تو وردیوں میں ہوتے، اور خفیہ ایجنسی والے اس طرح چیک پوسٹ نہیں لگایا کرتے۔ البتہ ایک بات تو طے تھی کہ وہ تربیت یافتہ ضرور تھے، اور شری ناتھ کے پاس تربیت یافتہ محافظوں کا دستہ بھی تھا۔ یقیناً یہ انہی میں سے تھے۔ ہتھیار برداروں میں سے ایک میری طرف متوجہ ہوا، کون تھا پاریش؟ اور یہ ٹارچ بھی بجھا دو یار۔ کرسی پر بیٹھا شخص بھی میری طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ان کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے کرسی پر بیٹھا ہوا دشمن اہم لگا۔ اس سے زیادہ نہیں تو تھوڑی بہت تفتیش کی جا سکتی تھی۔ ایک لمحے میں فیصلہ کرتے ہوئے میں نے گلاک سیدھا کیا اور 2 بار لبلبی دبا دی۔ ٹھک ٹھک کی مدھم آواز نے پہرے داروں کی جان اس فضول ذمہ داری سے چھڑا دی تھی۔ نیچے گر کر وہ خوشی سے ناچنے لگے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ سر میں لگنے والی گولی زیادہ دیر خوشی منانے کی اجازت نہیں دیا کرتی۔ میں ان کے رقص سے محظوظ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کرسی پر بیٹھے شخص کی طرف متوجہ ہوا جو تڑپ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ جیبوں میں ڈالے ہوئے تھے۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے میں اسے روشنی کے حصار میں لے چکا تھا۔
اس کے ہاتھ جیبوں سے نکلے۔ اس اسنا میں نظریں میز پر رکھے پستول کی طرف اٹھ گئی تھی۔ میں نے اطمینان بھرے لہجے میں دعوت دی، اگر گولی سے تیز حرکت کر سکتے ہو تو پستول کی طرف ہاتھ بڑھانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے دھمکایا، پورے علاقے کو ہمارے آدمیوں نے گھیرا ہوا ہے، تم مجھے مار کر بچ نہیں سکتے۔ میں ہنسا، تمہیں چھوڑ کر بھی بچنا ممکن نہیں کہ تمہارے 3 ساتھیوں کو تو میں مہاراج شری ناتھ کی سیوا کے لیے روانہ کر چکا ہوں۔ وہ کڑے لہجے میں بولا، تمہیں معلوم نہیں تمہارا انجام کیا ہوگا۔ شاید، مگر تیرے انجام کے بارے میں اندازہ لگا سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں نے گلوک کی لبلبی کو زحمت دی۔ گولی ہدف ڈھونڈنے میں ناکام نہیں ہوئی تھی۔ وہ گھٹنے کو تھامتا ہوا نیچے گر گیا تھا۔ ہونٹوں سے تیز کراہیں نکلنے لگی تھی۔ میں نے قریب ہو کر کرسی گھسیٹی، میز پر پڑا پستول اٹھا کر دیکھا۔ وہ ترکی کا بنا 9mm تھا۔ اس کی میگزین اتار کر جیب میں ڈالتے ہوئے میں پستول کو کھولنے اور نکارا کرنے لگا۔ اس کے بعد میں نے اسے دور پھینک دیا۔ اس دوران میں میری آنکھیں دشمن پر گڑی تھی۔ اس کی کراہیں آہستہ آہستہ بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ گولی لگتے وقت انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، مگر جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے تکلیف بڑھتی جاتی ہے۔ زخم میں شدید جلن اور درد کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اگر گولی نے ہڈی کو نقصان پہنچایا ہو پھر تو اور زیادہ اذیت محسوس ہوتی ہے۔ بالغ، اپنا نام تو بتاؤ۔ وہ بمشکل اذیت برداشت کرتے ہوئے بولا، تم بہت پچھتاؤ گے۔ میں نے اس کے دوسرے گھٹنے پر گولی ٹھوکی۔ اف! اس کے منہ سے درد بھری کراہ خارج ہوئی تھی۔ یہ تو ناانصافی ہے نا کہ ہاتھ 2 ہیں اور زخمی گھٹنا 1۔ اس کی اکڑ خانی ہوا ہو گئی تھی۔ گڑ گڑاتے ہوئے بولا، پلیز مت کرو، یہ زیادتی ہے، تم نے میرے الفاظ چرا لیے ہیں، حالانکہ یہ مجھے کہنا چاہیے تھا۔ اس نے کراہتے ہوئے پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ میں اطمینان سے بولا، انڈیا کرکٹ ٹیم کا کپتان بننا چاہتا ہوں، کیا مدد کر سکتے ہو؟ وہ بوکھلاتے ہوئے بولا، یہ کیسا سوال ہے؟ میں نے پاؤں اس کے دائیں گھٹنے پر رکھ کر ہلکے سے دبایا۔ الو کے پٹھے، سوال تھا کہ تمہارا نام کیا ہے، اب جواب بکو۔ اف! وہ تڑپ گیا تھا۔ میں غرایا، جلدی بکو۔ ہم سڑک کنارے موجود تھے اور کسی بھی وقت کوئی گاڑی وہاں سے گزر کر اس پوچھ گچھ میں خلل ڈال سکتی تھی۔ دیپک، ایجنٹ ہو یا شری ناتھ کے پالتو؟ وہ کراتے ہوئے بولا، ایجنسی سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور کتنی چیک پوسٹیں قائم ہوئی ہیں؟ وہ شرافت سے بولا، ایک اور چیک پوسٹ اسی سڑک کے دوسرے سرے پر لگائی ہوئی ہے۔ فرلانگ بھر کے فاصلے پر روشنی کی جھلک ابھری۔ میں بغیر تاخیر اس کے ماتھے میں گولی داغتے ہوئے صورت سے اٹھا اور ایک پہرے دار کی رائفل اٹھا کر سڑک کے قریب ہو گیا۔ مفلر میں نے اچھی طرح چہرے پر لپیٹ لیا تھا۔ پہرے دار اس انداز میں آڑے ترچھے پڑے تھے جیسے سوئے ہوں۔ گو اتنی سردی میں کھلے آسمان تلے سونا عقل کو گالی دینا ہی ہے، لیکن کسی راہگیر کے پاس سڑک کنارے لیٹے ہوئے لوگوں کو دیکھنے کا وقت نہیں ہوتا، اور بالفرض اچٹتی ہوئی نگاہ پڑ بھی جائے تو یہ سوچنے کی فرصت نہیں ہوتی کہ کیوں لیٹا ہے۔